إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کا کچھ حصہ ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث طیبہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال شرح صدر کے ساتھ صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے سننے کے بعد رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شعبان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد انتہائی عظمت والا، برکت والا، رحمتوں بھرا، بخششوں اور مغفرت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ مہمان مہینہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنے چنے چند ایام ہیں، 29 یا 30 دن کا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہے، اور اس کے میزبان وہ مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کیا ایمان والو یہ مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، تم اس کے میزبان ہو۔ مہمان کے بنیادی طور پر 3 حق ہوتے ہیں۔ پہلا حق مہمان کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آئے تو اس کی شایان شان اس کا استقبال کیا جائے۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کے آنے پر اس کا استقبال کرتے ہیں، کبھی پھولوں کی پتیوں کے ساتھ، کبھی راستوں کے صاف کرنے کے ساتھ، کبھی گھر کو صاف کرنے کے ساتھ۔ یہ تیاریاں اس کے استقبال کے اندر ہوتی، اور جب مہمان آ جائے تو پھر اس کا اکرام کیا جاتا ہے اس کی شان کے ساتھ اور اپنی حیثیت کے ساتھ۔ جتنی طاقت ہو، جتنی قوت ہو، اس کے مطابق اس کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے، طبیعت اور مزاج کو دیکھتے ہوئے اس کا اکرام اور ضیافت، یہ مہمان کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق مہمان کا یہ ہے کہ جب وہ جانے لگے تو اس کو الوداع کیا جائے غم بھری کیفیات کے ساتھ کہ تیرا آنا، یہاں پہ بیٹھنا ہمارے لیے انتہا درجے کا مبارک تھا۔ رمضان المبارک بھی مہمان مہینہ ہے، یہ جب آئے تو اس کا استقبال کیا جائے، لیکن یہ شخصی مہمان نہیں ہے، یہ روحانی مہمان ہے۔ اس روحانی مہمان کا استقبال کیسے کیا جائے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سیدنا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ صحابہ کا ہمیشہ یہ معمول رہتا تھا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو شعبان کے مہینے کے اختتام سے پہلے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے صحابہ میں سے کسی نے کہیں آنا جانا ہوتا تو وہ آ جا لیتے۔ کوئی بھی سفر رمضان سے پہلے یا رمضان کے اندر کا ہوتا تو وہ رمضان سے پہلے کر لیتے۔ کہیں تجارت کے لیے آنا جانا ہوتا تو تجارتی سفر بھی کر لیتے۔ کہیں پر خرید و فروخت کرنی ہوتی تو وہ بھی کر لیتے۔ اپنے سارے کے سارے معمولات دنیاویہ شعبان کے آخر تک مکمل کر لیتے، اور رمضان کے مہینے سے آنے سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے کے لیے عبادات کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، تاکہ اس ماہ مبارک کے اندر کسی قسم کا کوئی معاملہ عبادات کے اندر مخل نہ ہو۔ تو صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کو پانے کے لیے، اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے، اس کی بخشش اور مغفرت سے حصہ پانے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے چاند کے بعد اس کے لیے تیار نہ ہوتے، بلکہ
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا، آپ علیہ السلام دعا فرمانا شروع کر دیتے، یا اللہ میرے لیے رجب کے اندر، شعبان کے اندر برکت نصیب فرما۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ علماء محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب اگلے جملے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے کے اندر میری زندگی کے اندر، میری عمر کے اندر، میری صحت کے اندر، میرے وقت کے اندر، یہ فراغت کے اندر برکت نصیب فرما، تاکہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آئے میں صحت کے ساتھ بھی ہوں، زندگی کے ساتھ بھی ہوں، وقت بھی کے ساتھ بھی ہوں، فراغت کے ساتھ بھی ہوں۔ ان ساری نعمتوں کے بعد جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس کی رحمتوں کو صحیح معنوں کے اندر سمیٹ سکوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے، آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا جتنا تم اپنے اللہ سے ملنے کے مشتاق ہو اس سے 100 درجہ بڑھ کر میں اپنے اللہ سے ملنے کا مشتاق ہوں۔ میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر ایک اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، اس کی صفات کو سن کر، اس کی ذات کا اندازہ لگا کر، اس کی طاقت اور قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کر بنفس نفیس اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی شایان نشان دیکھا ہے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا اس لیے بھی زیادہ تھا کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ چکے تھے، کیونکہ جب تک بندہ ایک نعمت کو دیکھتا نہیں اس کی قدر اس وقت تک اس درجے کی اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل کے اندر نہیں آتی۔ جو ایک نعمت کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر اس کی قدر، اس کی قیمت، اس کی عظمت اور اس کی شان کو بٹھا دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اب اللہ کا دیدار جو ہونا تھا زندگی کے اندر وہ ہو چکا، اب اللہ کا دیدار، اللہ سے ملاقات موت سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ جب موت آئے گی، جب انتقال ہوگا، اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے، عالم برزخ، عالم آخرت میں جائیں گے، تب اللہ کا دیدار بھی ہوگا، اللہ سے ملاقات بھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں کا صحیح معنوں کے اندر انسان کیا ہے اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تیرے ساتھ ملاقات کا مشتاق بھی بہت ہوں، یہ بھی چاہتا ہوں کہ کب وہ وقت آئے جب میں تیرے دربار کے اندر پہنچوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں زندگی کا سوال کسی اور موقع پر نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام نے کسی بھی موقع پر زندگی کا سوال نہیں کیا، لیکن یہ موقع آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میری زندگی کے اندر برکت نصیب فرما، میری عمر کو بڑھا دے، میرے وقت کو بڑھا دے، تاکہ میں رمضان کے مبارک مہینے کو پا سکوں۔ آپ نے رجب کے مہینے سے اس کی تیاری شروع کی۔ جس طرح جب اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش نے برسنا ہوتا ہے، اس سے پہلے بادل چھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہوائیں چلتی ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، بالکل اسی طرح رجب کا مہینہ بادلوں کے چھانے کا ہے، شعبان کا مہینہ ان ہواؤں کے چلنے کا ہے، رمضان کا مہینہ اس رحمت کے برسنے کا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے جب بادل چھا گئے وہیں سے بھی رمضان کی تیاری کو شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام تیاری کیسے کرتے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کا معمول ترمذی شریف کی روایت سیدہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرتے، یا اللہ مجھے صحت کے ساتھ رکھنا، مجھے عمر اور زندگی کے ساتھ رکھنا۔ شعبان کا مہینہ آتا، آپ علیہ السلام روزوں کی کثرت فرماتے تاکہ رمضان کے مہینے کے اندر جب روزے رکھنے پڑے تو روزے کے رکھنے کے اندر کسی قسم کی مشقت نہ ہو، جو مشقت اور تکلیف ہونی ہے وہ شعبان کے مہینے کے اندر ہی ہو جائے، تاکہ جب انسان ایک چیز کا عادی ہو جاتا ہے، عادی ہو جانے کے بعد اس عبادت کے اندر اور اس چیز کے اندر پھر انسان کو مشقت نہیں ہوتی، انسان کو لذت آتی ہے۔ آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے کے اندر روزہ رکھتے تاکہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ ترمذی شریف کی روایت
سیدہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر اکثر اوقات روزے رکھتے تاکہ شعبان رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر جس مہینے کے بارے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 11 کے 11 مہینے، ان سارے مہینوں کا جو سردار مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی بخشش اور مغفرت کو عام کر دیتے ہیں۔ پہلا عشرہ آتا ہے، اللہ اس کے اندر اپنی رحمتوں کو عام کرتے ہیں۔ دوسرا عشرہ آتا ہے، اللہ اس عشرے کے اندر مغفرت کو عام کر دیتے ہیں۔ تیسرا عشرہ آتا ہے، اس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی خلاصی کو عام کر دیتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا اعلان ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فرشتوں کی ایک جماعت جن کی ڈپٹی پورا سال اور کوئی نہیں ہے، سال کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے پر وہ آسمانوں سے زمین پر نزول کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس فرشتوں کی جماعت کا اور کوئی کام نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی کوئی خدمت کرے یا انسانوں کے لیے کسی چیز کو لے کر آئے، صرف اور صرف آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا کائنات کے اندر بسنے والے ہر مومن کے پاس آ کر وہ اعلان کرتے ہیں کہ اے مومن بندے، اللہ تبارک و تعالی بخشش اور مغفرت کا اعلان کر چکے ہیں، اب تو شر سے رک جا، نیکی کی طرف بڑھ۔ جب تو نیکی کی طرف بڑھے گا اللہ کی بخشش اور مغفرت کو پائے گا۔ جب بھی کوئی انسان، جب بھی کوئی مومن کسی برائی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے اندر اس فرشتے کو توفیق دیتے اور اس فرشتے کو روکنے کا حکم دیتے تو وہ فرشتے کی جماعت جو آسمانوں سے زمین پر اتری ہے وہ کسی بھی انسان کو برائی کی طرف جانے نہ دیتے۔ وہ جب بھی قدم بڑھاتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے، اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، برائی کی طرف نہ بڑھ۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہتا رہتا ہے نیکی کی طرف بڑھ، برائی کو چھوڑ دے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص خدا نخواستہ رمضان کے مہینے کے اندر فرشتے کے اس اعلان کے باوجود کوئی برائی کر بھی لیتا ہے تو برائی کرنے کے بعد وہ فرشتہ مسلسل اس کے کان کے اندر یہی کہتا رہتا ہے کہ اب اس برائی کے کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اب بھی تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ رمضان کے مہینے کے ساتھ مخصوص ہے، کسی بھی مہینے کے اندر فرشتے اس طرح اتر کر انسان کے لیے اس اعلان کو نہیں کرتے، لیکن رمضان کے اندر یہ مخصوص جماعت رمضان کے مہینے کے اندر آ کر ان کا اور کوئی کام نہیں، ان کی اور کوئی ڈپٹی نہیں، صرف اور صرف یہ ہے یہ انسان کو کہتے ہیں برائی کی طرف بڑھ، برائی کی طرف نہ چل اور نیکی کی طرف بڑھ، اور تو نیکی کی طرف بڑھے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پائے گا، اور اگر برائی کی طرف بڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غضب اور ہلاکت کو پائے گا۔ یہی وجہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی قدر و قیمت کو بتانے کے لیے، حالانکہ اور بھی مہینے تھے، ہر مہینے کے اندر انسان اگر برائی کرے چاہے کوئی بھی کبیرہ گناہ ہو، اس کبیرہ گناہ پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہوتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر 3 کبیرہ گناہوں کے بارے کے اندر جبرائیل امین کی بد دعا پر آمین کہی ہے۔ مشہور حدیث ہے، علماء محدثین نے یہاں پر بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا کہ باقی ایام کے اندر کبیرہ گناہ کرنا، کبیرہ گناہ کرنے کے بعد اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی ہلاکت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس انسان پر اترتی ہے وہ اس قدر غضبناک اور خوفناک نہیں ہوتی جس قدر خوفناک اور غضبناک رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کبیرہ گناہ کے کرنے پر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین کی دعا پر
بد دعا پر آمین کہیے کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے امتی کے ساتھ اگرچہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے ایک امتی کو بھی کسی بھی تکلیف کے اندر نہیں دیکھ سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، فرمایا کہ میرا ایک صحابی ہے اور اس صحابی رسول کو آخری وقت ہے، نزع کا عالم ہے، اور نزع کے اس عالم کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ اس کے زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا، نمبر 2 اس کی موت نہیں آ رہی ہے، نزع کے عالم کے اندر انتہائی تکلیف دہ حالت کے اندر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اس کی والدہ نے اپنے اس بیٹے کے بارے کے اندر جو باتیں کی، ان باتوں کو سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اس قدر دکھی ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے۔ رونے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تم جاؤ لکڑیوں کو اکٹھا کرو، اکٹھا کرنے کے بعد آگ جلاؤ، جب آگ جل جائے مجھے بتانا۔ اب اس بوڑھی ماں نے پوچھا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا اس لیے کہ یہ دنیا کی آگ ہے، یہ تو عام سی آگ ہے، لیکن میں آخرت کی آگ اپنی امتی کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، میں دنیا کے اندر اس کو عذاب دوں گا، اس کو سزا دے دوں گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ اس پر اس کو معاف کر دے۔ بوڑھی ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو یہ دنیا کی آگ کے اندر نہیں جانے دے سکتی۔ آپ نے فرمایا تیری دکھ بھری کہانی سننے کے بعد بھی میرا جی نہیں چاہتا کہ میرا یہ امتی آگ جہنم کی آگ کے اندر جائے، میں نے دنیا کے اندر آگ جلا کر اس کو سزا دینی چاہیے، اگر تو اس آگ کے اندر نہیں جانا دینے چاہتی تو پھر جہنم کی آگ کے اندر کیوں تو جانے دے رہی ہے، اس لیے تو اس کو معاف کر۔ جب اس نے معاف کیا ان کی زبان پر کلمہ جاری ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کے زبان پر جب کلمہ جاری ہوا، ترمذی شریف کی روایت حضرت بلال فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس قدر خوشی سے چمک اٹھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان کا سورج رات کے اس اندھیرے کے اندر نکل آیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کی کیفیت کے عالم کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے نور نکلنے لگا، اور اس نور کی وجہ سے حضرت بلال کہتے ہیں کہ جس جگہ پر آپ تشریف فرما تھے وہ جگہ روشن ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک امتی کو اس قدر جہنم سے بچانے کے بعد آپ کی خوشی کی کیفیت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد یہ 3 کبیرہ گناہ کر لے، کوئی بھی کبیرہ گناہ کرے اور اس کی وجہ سے اس کی بخشش نہ ہو پائے، یا اس نے والدین کی نافرمانی کی، ان کی خدمت نہ کی، یا اس نے میری ذات پر درود شریف نہیں پڑھا، میرا نام سننے کے باوجود، آپ نے فرمایا اس انسان پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بد دعا کرتا ہوں، اس پر غضب بھی نازل ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کی ہلاکت بھی نازل ہو۔ علماء محدثین نے اس پر یہ بات لکھی ہے رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے، باقی 11 مہینوں کے اندر انسان سے غلطی ہو جائے انسان کہتے ہی اسے جس سے غلطی ہو وہ اس کو انسان ہی نہیں کہتے جس سے غلطی نہ ہو، کیونکہ فرشتوں کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ جس کے سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، معصوم جماعت ہے، انبیاء کی جماعت معصوم جماعت ہے، فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر غلطی کا مادہ ہی نہیں رکھا، لیکن انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے غلطی کا مادہ رکھنے کے باوجود ان کی نگرانی خود کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو گناہوں سے خود بچاتے ہیں، لیکن انسان اسے کہتے ہیں جس سے غلطی ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا وہ بندہ غلطی کر لینے کے بعد اللہ کے دربار میں معافی مانگے، اللہ کو یہ سارے کا سارا معاملہ اس قدر عزیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے انسانیت کو پیدا کی ہے کہ یہ غلطی کرے، غلطی کرنے کے بعد مجھ سے معافی مانگے۔ معافی کا وہ جو وقت ہوتا ہے اور معافی مانگتے ہوئے جب انسان اللہ تبارک و تعالی کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ کو یہ وقت بہت محبوب ہے، وہ جملے بہت محبوب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرا کوئی بندہ میرے دربار کے اندر آئے اور پھر مجھ سے مانگے، اور کیا مانگے؟ اپنی بخشش مانگے، اپنی مغفرت مانگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بندے کو اٹھاؤں اور اپنے سینے سے لگا لوں کہ یہ میرا بندہ اپنی بخشش اور مغفرت کی دعا مانگنے کے لیے آیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا جب میرا بندہ اپنی بخشش اور مغفرت کی دعا مانگنے کے لیے میرے دربار کے اندر آ جاتا ہے
پھر مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ جو کچھ وہ مانگ رہا ہے میں اس کے دامن کو ایسے ہی خالی واپس جانے دوں، اس سے مجھے حیا آتی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، رمضان المبارک کا مہینہ جو چند دنوں کے بعد میری اور آپ کی زندگیوں کے اندر اگر اللہ نے چاہا، اگر زندگی ہمارے مقدر کے اندر ہوئی، اللہ نصیب فرمائیں گے، عام دنوں کے اندر غلطی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا تو ہے، لیکن اس حدیث کے تحت علماء محدثین نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ برکت والا مہینہ ہے، جس طرح ایک نیکی پر 700 گنا ملتا ہے اور نفل کو فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، ایک فرض کو 70 کے برابر کر دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہر گناہ پر سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آنے والا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی قدر و قیمت، اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو روحانی طور پر اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر نیکیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے اس مہینے کے آنے سے پہلے اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اپنی ساری کی ساری مصروفیات جو آپ کی رمضان المبارک کے مہینے کی ہیں، اصحاب پیغمبر کی جماعت کی طرح، جیسے کہ سیدنا حضرت انس بن مالک راوی ہیں، اپنے آپ کو ہر کام سے فارغ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمول تھا، آپ رمضان کے مہینے کے اندر ہمیشہ مسجد نبوی کے اندر پورا مہینہ گزارتے، آپ مسجد نبوی کے اندر ہی خیمہ لگا کے رکھتے۔ وجہ اس لیے کہ آپ گھر نہ جاتے، کیونکہ اگر گھر جاتے تو گھر کے کسی معاملے کے اندر پھنس کر عبادت کے اندر خلل نہ آئے، آپ وہیں پہ آرام فرماتے، وہیں پہ بیٹھتے، وہیں پہ لیٹتے، اور جب خیمے سے باہر آتے تو سارا مہینہ عبادت ہی کرتے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی سیدہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے مہینے کے اندر اس قدر عبادت کرتے تھے کہ جب آپ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا تو آپ علیہ السلام کی جو کمزوری عبادت کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر ہوئی ہوتی وہ 2 ماہ تک مکمل نہ ہوتی، یعنی اس قدر آپ قیام فرماتے، اس قدر اپنے آپ کو بے آرام کر دیتے کہ نیند بھی بعض اوقات پوری نہ ہوتی تھی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ آنے والے رحمتوں بھرا مہینہ ہے، برکتوں بھرا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کا آخری وقت تھا، صحابہ کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، سایہ کرنے والا ہے، اور وہ ایسا مہینہ ہے جو عظمت والا ہے۔ کیوں نہ مہینہ عظمت والا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینوں سے ہٹ کر اس مہینے کو کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے؟ علماء محدثین نے ایک دوسری روایت سے اس کا مطلب لکھا ہے، فرمایا باقی مہینوں کے اندر انسان کوئی بھی عبادت کرے، ہر عبادت کا ثواب فرشتے تقسیم کرتے ہیں، اس کا اجر فرشتے تقسیم کرتے ہیں، لیکن یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر انسان کے ہر نیکی کا ثواب فرشتے تقسیم نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا کرتے ہیں۔ اور ایک عام دنیا کا بادشاہ ہو، جب اس کے در پر کوئی انسان جائے وہ اپنی شایان شان دیتا ہے، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہو، جب اس کے در پہ بندہ جائے اللہ اپنی شایان شان دیتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتے پڑھ